اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، ہماری گزشتہ گفتگو بھی جو ہے طلاق کے بارے میں تھی، اب یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ مومنین کرام السلام علیکم۔ یہ طلاق جو ہے ہمارے فقہ جعفریہ کے حساب سے اس وقت تک نہیں ہوگی کہ مثلا شوہر اگر 3 دفعہ طلاق بول دے تو اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ فقہ جعفریہ کے حساب سے طلاق کے لیے شرط ہے کہ 2 عالم اور عادل گواہوں کی موجودگی میں شوہر طلاق دے۔ طلاق کے صیغے جاری ہوں گے باقاعدہ، اور گزشتہ گفتگو میں بھی بتایا تھا کہ شرط ہے کہ عورت جو ہے ماہواری سے پاک ہو، حاملہ نہ ہو، اور یہ جو شرائط طلاق ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے بتایا تھا کہ طلاق اگر مرد دے رہا ہے اس صورت میں حق مہر پورا دینا ہوگا، اور اگر نکاح ہوا ہے، نکاح ہونے کے بعد رخصتی نہیں ہوئی ہے، یعنی ہم بستر نہیں ہوا ہے آدمی، تو اس وقت جو ہے آدھا مہر دینا پڑے گا۔ اور خلا کے لیے شرط ہے کہ مثلا خلا تو دی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو ہے لڑکی یہ تقاضا کرے کہ بھائی میں ٹھیک ہے تم مجھے آزاد کر دو، تم آزاد کرنے کے بعد یہ سلسلہ ہوگا کہ میں تم سے کوئی پیسوں کا تقاضا نہیں کر رہی ہوں، حق مہر معاف کر رہی ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ طلاق دے دے، وہ طلاق خلا کہلاتی ہے۔ چاہے وہ طلاق خلا ہو یا ویسے طلاق ہو جو مرد دے گا، تو دونوں صورتوں میں شوہر کے اجازت کے بغیر طلاق نہیں ہوگی۔ جیسے کورٹ جو ہے، لڑکی کورٹ چلی جاتی ہے اور کورٹ جو ہے مثلا ایک فیصلہ دے دیتا ہے یا لیٹر پہ لکھ کے دے دیتا ہے کہ بھئی یہ طلاق ہو گئی، تو فقہ جعفریہ کے حساب سے وہ طلاق شمار نہیں ہوگی۔ اس کے لیے باقاعدہ جو ہے لڑکی ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد، یعنی پاک ہو، اس کے بعد وہ طلاق کے صیغے جاری کرے، اس کے بعد پھر وہ لڑکی عدت رکھے، پھر کسی سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور رجوع کے مسائل بھی میں نے بتائے تھے کہ مثلا طلاق دینے کے بعد آدمی پچھتا جاتا ہے اور پھر وہ چاہتا ہے دوبارہ اگر عقد کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے فقہ جعفریہ میں یہ نہیں ہے کہ طلاق دینے کے بعد جو ہے پہلی مرتبہ طلاق دی، 3 طلاقوں کے بعد حلالہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے یہاں بھی لاگو ہوگا، لیکن 1 طلاق کے بعد جو ہے نہیں ہے۔ یا تو اسی مدت کے دوران جو ہے وہ اگر اس سے رجوع کر لے تو اس صورت میں جو ہے وہ رجوع شمار ہوگا، اس میں نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مدت گزرنے کے بعد اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کر کے اپنی زوجہ کو لے کے آ سکتا ہے، اس کو اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ عموماً مسائل رہتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسی صورت میں کہ جب طلاق دے دی گئی ہو، طلاق دینے کے بعد پتہ چلا کہ لڑکی حاملہ ہے تو طلاق باطل شمار ہے، یا طلاق دینے کے دوران پتہ چلا کہ لڑکی جو ہے وہ ماہواری سے ہے تو بھی طلاق باطل شمار ہے، یا لڑکی حاملہ ہو یا اور بھی کوئی پیچیدہ مسئلہ ہو۔ مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، کہ مثلا ایک مثال ہے، کسی نے بھڑکا دیا کہ تمہاری بیوی بد کردار ہے، تو اسی کے اوپر جو ہے اگر وہ طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق بھی باطل شمار ہوگی۔ طلاق کے لیے ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے جس کی بنا پر طلاق دی جائے، اور اس کے علاوہ جو طلاق دے رہے ہیں تو طلاق دینے والے جو صیغہ پڑھیں گے جو عالم اور عادل ہونے چاہیے، یعنی خود سے آدمی نے 3 دفعہ طلاق کہا تو اس صورت میں بھی طلاق شمار نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھیں۔ فقہ جعفریہ کے مطابق ہمارے برادران اہل سنت میں شوہر نے 3 مرتبہ جب طلاق بول دیا تو وہ طلاق شمار ہو جاتی ہے۔ یہ فقہ حنفی کے حساب سے، اہل سنت کے حساب سے، لیکن فقہ جعفریہ کے حساب سے ایسا نہیں ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہے یعنی عمدن، یعنی نادانی میں اگر انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ باطل ہے طلاق، یعنی وہ ابھی بھی جو ہے عورت اس کے عقد میں موجود ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ فقہ جعفریہ کے حساب سے، مکتب اہل بیت کے حساب سے، اگر کوئی بندہ مومن اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے تو یہ شرائط لاگو ہوں گی جس کے اوپر جو ہے جا کر وہ جو ہے طلاق شمار ہوگی، ادروائز وہ طلاق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ طلاق کی جو دینے کے بعد عدت ہے، عدت کے ایام میں بھی یعنی لڑکے کو چاہیے اس کے خرچے کے پیسے دے، اس کے جو بھی حقوق ہیں، جو بھی اس کے اخراجات ہیں وہ پیسے ادا کرے، حق مہر ہے وہ ادا کرے۔ عموماً ہوتا ہی ہے کہ طلاق کے بعد جو ہے اس کا سامان واپس نہیں کرتے ہیں، اس کے پیسے حق مہر جو ہے
واجب ہے جب کہ دینا، وہ ادا نہیں کرتے ہیں، تو یہ ایک اخلاقی بھی اور شرعی حساب سے بھی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، خاص طور پہ وہ افراد کہ جو ہے کسی کے دباؤ میں اگر ایسا کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ بھی طلاق شمار نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، خاص طور پہ وہ افراد کہ جو طلاق کے مسائل سے واقف نہیں ہیں، ان کے لیے یہ یعنی مختصر سا جو ہے کلپ جو ہے ایک کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گوں خداوند متعال ہم سب کو یعنی تعلیمات اسلام کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظاہر سی بات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔